بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نون الف میم فاؤنڈیشن کے آج کے اجتماع کے صدر محترم جناب سید جمیل الدین صاحب، ان کے مقام پر ڈاکٹر یوسف احمد صاحب، آج کے مہمان خصوصی محترمہ مہاپارا علی صاحبہ، ریٹائرڈ چیف جنرل مینیجر اسٹیٹ بینک آف انڈیا، محترم جناب سید حبیب الرحمن قادری و محترم جناب سید مظہر الدین حسینی صاحبان آف امریکہ کے ٹرسٹ بنام سیڈ کے فاؤنڈرز، اور محترم جناب سید انوار الہدا IPS کے علاوہ ڈائس پر تشریف فرما تمام اکابرین و نیز مینار گارڈن فنکشن ہال میں موجود اس ادارے کے سرپرستان اور عطیہ دہندگان، معلمین اور معلمات اور پیارے بچوں خاموشی سے سنیے. 5 منٹ آپ کا ٹائم لے رہے ہیں اور آپ کو پرائز جلدی لینا ہے تو خاموشی ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس. سامعین کرام، دراصل اس ادارے میں کام کرنا یہ بیان ہے حسنی صاحب کا. میری خوش قسمتی سمجھتا ہوں، کیونکہ پچھلے کئی سال سے میری محدود خدمات سے کسی NGO کی کامیابی کا راز جان گیا ہوں، اور وہ صرف چند خاص باتیں ہیں جن کا ذکر شاید ہم سب کے لیے بھی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. کسی ادارے کو، خصوصاً عوامی خدمات کے ادارے کا ہر فرد خلوص دل، اخلاص نیت، استقلال و استعانت، رضائے الہی اور آخرت کی نجات کا ارادہ کریں. پھر سب سے اہم بات، ہر میٹنگ میں قوت برداشت، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مشورے کے قبول نہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں. صحابہ کرام، اس ادارے کے لیے چند افراد کا انتخاب شاید ہم سب کے لیے تقدیر الہی کہہ سکتے ہیں. اس شہر حیدرآباد دکن سے سیاسی تبدیلی یعنی پولیس ایکشن کے بعد 1948 کے بڑی تعداد میں لوگ نقل مقام کر کے پہلے پاکستان روانہ ہونے والوں میں مڈل اسکول کے ایک طالب علم محمد کبیر الدین فاروقی بھی تھے. بحیثیت مہاجر الیکٹریشین کا کام سیکھا اور کچھ مدت PIE میں کام کیا اور 1970 میں کینیڈا روانہ ہو گئے. ایک احساس اپنے وطن کا چھوڑ کر ادھوری تعلیم، اہلیان وطن کی فکر نے دیگر نوبارد کینیڈا میں مقیم ہند و پاک کے افراد سے ہر ماہ کم از کم $1 کی امداد سے انہوں نے اپنا NGO نیشنل ایسوسیشن آف نارتھ امریکن مسلم ایسوسیشن آف نارتھ امریکن ایسوسیشن آف فاؤنڈیشن NAM فاؤنڈیشن کے نام سے شروع کیا. $1 کم سے کم لیتے تھے اور 1980 میں وہ صرف $4000 لے کر حیدرآباد آئے. الحمدللہ حیدرآباد میں وہ ارواح قدسیہ جن کے نام میں پڑھوں گا، آپ کو سنیں گے کہ وہ $4000 دے کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس $4000 سے کام شروع کیجئے، صرف حیدرآباد کے ان بچوں کے لیے جو 7th اور 10th کے بعد بلکہ اس سے پہلے معاشی کمزوری کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے یہ اماؤنٹ دے کر یہ یقین دلایا کہ میں ہر سال آپ لوگوں کے کام کو دیکھ کر وہاں سے ڈونیشن کا اماؤنٹ بڑھاتا رہوں گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. الحمدللہ یہ کاروان 1980 میں نون الف میم فاؤنڈیشن اس کو انڈینائز کیا گیا ہے، نیشنل ایسوسیشن آف مسلم فاؤنڈیشن. اور اس کام سے شہر کے معروف و مقبول اکابرین جناب اسد اللہ سعید، صدر محترم ڈاکٹر حسن الدین احمد، ڈاکٹر سید علی کینسر اسپیشلسٹ، مرزا انصر بیگ MLC، پروفیسر محمود حسن و پروفیسر اکبر الدین صدیقی عثمان یونیورسٹی، محترمہ عائشہ بیگم صاحبہ اور مہاپارا علی صاحبہ جو آج ماشاءاللہ ہمارے صدر اجلاس ہیں. ان قائدین نے جو درمندانہ انداز سے تعلیم کے شوقین، معاشی طور سے کمزور طلباء کا مداروں سے ان کے نام لے کر ان کے گھروں پر جا کر انکوائری کرتے تھے. ڈاکٹر حسن احمد صاحب کے لوگ گلیوں میں جا کے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے. یہ دیانتداری کا ایک معیار ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور یہ رقمی سلسلہ الحمدللہ 9/11/2001 تک جاری رہا، اور کبیر فاروقی صاحب ہر سال رقم بڑھاتے 15 لاکھ سالانہ آنے لگے اور یہ کارواں بڑھتا گیا الحمدللہ. لیکن امریکہ کے 2 ٹاور گرنے کے حادثے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا. نہ کینیڈا کی گورنمنٹ اجازت دی بھیجنے کی، نہ انڈیا کی گورنمنٹ اجازت دی لینے کی. یہ سیاسی
جو حالات تھے اس میں میں آپ کو اصل بات بتلاتا ہوں. جناب کبیر فاروقی شوگر کے مریض کی وجہ سے پہلے ایک ٹانگ کٹ گئی، پھر دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی، اس کے باوجود بھی ہر سال 15 لاکھ فنڈ بھیجتے رہے. 2021 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کینیڈا میں دفن ہو گئے. الحمدللہ اب ہمارے لیے نئی اراکین کی ایک ٹیم کی ضرورت محسوس ہونے لگی، خصوصاً نوجوان تاجر حضرات جیسے جناب محفوظ احمد، میر حسن علی اور ڈاکٹر یوسف اعظم کے علاوہ ڈاکٹر امتیاز الدین فاروقی، سلمان فاروقی، سید مبشر الدین، سید نجیب الدین شعبہ تعلیمات سے وابستہ، اور جناب سید جمیل الدین صاحب انکم ٹیکس کنسلٹنٹ، اور ایم ایچ مخصوص صاحب اور رشید اللہ غوری. یہ اس میں سے کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. آپ سب ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں. اور آج نئی ٹیم جو یہاں موجود ہے، یہ ٹیم کام کر رہی ہے. آپ تمام سے درخواست ہے، فاؤنڈیشن کی سینئر ٹیم کے بیشتر افراد ضعیف العمری رکنیت سے استفادہ، محترمہ مہاپارا صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن فاؤنڈیشن والے ان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں الحمدللہ. اور یہ نئی ٹیم نے ترقی کو مزید بڑھاتے ہوئے جو بچے اور بچیاں 9th اور 10th کا امتحان دینے والے ہیں ان کے لیے اسپیشل کوچنگ کلاس اس فاؤنڈیشن نے شروع کی، جس کی وجہ سے آج بیسٹ اسکول ایوارڈ اور میرٹ اسکالرشپ دینے کا معاملہ شروع ہوا ہے. یہ نئی ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ پرانے شہر میں خواتین کے لیے جو طالبات اور خواتین نادار اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے لیے سلائی مشین کا ٹریننگ سینٹر، کرافٹ سینٹر کم سے کم 5-6 اداروں میں شروع ہوا. 300 لڑکے اور لڑکیاں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج 50 سوئنگ مشین ان لڑکیوں کو تقسیم کیے جائیں گے. اس باوقار پیشے سے کئی خواتین گھریلو مصروفیت کے علاوہ روزگار کے ذریعے اس فاؤنڈیشن کے عطیہ دہندگان. حقیقت تو یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارا فاؤنڈیشن. بلا تکلف عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہ فاؤنڈیشن زکوٰۃ کم اور ڈونیشن زیادہ لیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو ایسے ڈونر ملتے چلے جا رہے ہیں. یہ صرف اخلاص نیت کا اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ لڑکیاں سلوائی کر کے عقل حلال کماتی ہیں تو ان عطیہ دہندگان کے بزرگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کا موقع فراہم ہو گیا الحمدللہ. میں نے حسن علی صاحب فرما رہے ہیں، میں نے زمانے کے اتار چڑھاؤ اور جسمانی حادثات کے باوجود سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرشماتی عطا سے اور اپنے دیگر احباب کی اس فاؤنڈیشن سے دلچسپی سے یہ محسوس کیا ہے کہ ان معصوم کمزور طبقات کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اور ذریعہ آمدنی کا اثر ہماری زندگی میں بھی ان بچوں اور ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی دعاؤں نے اثر دکھایا ہے. کیوں؟ الحمدللہ چراغ سے چراغ جلتے جلتے بیرون وطن امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا سے بھی ہمارے پاس کبھی کبھار ڈونیشن آنے لگے. اور یہ صرف فضل ربی اور عطیہ دہندگان کے لیے لمحہ مسرت ہے. لہذا میں اپنی گفتگو مرحوم کبیر الدین فاروقی کے فارمولے کی یاد دلاتا ہوں، جس کا اظہار ہم نے اپنے انویٹیشن کارڈ میں لکھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ان ڈونرز کو جو سب سے بہتر اپنا عطیہ قبول کروانا پڑتا ہے وہ اس آیت کو ملحوظ رکھیں اور دین و دنیا میں کامیابی کا پروانہ حاصل کریں. آمین. اب ڈسٹریبیوشن آف گولڈ میڈل کا میں جناب مظہر الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم ڈسٹریبیوشن آف گولڈ میڈل کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. السلام علیکم. میرا نام تو سن لیا آپ لوگوں نے، مظہر الدین حسینی. میں اسی شہر میں بڑا ہوا، اسی شہر میں تعلیم حاصل کی. پھر میں 52 ایئرس 52 سال پہلے امریکہ چلا گیا.
اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بوڑھے ہونے کے کچھ فائدے ہیں. لوگ جو ہیں ویسی عزت کرتے ہیں, گیسٹ آف آنر بنا دیتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھ لیں, عزت دینے والا اللہ ہے. عزت دینے والا اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عزت دے انشاءاللہ تعالی. اب اسٹوڈنٹس کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ لوگ, کہاں گئی میری تقریر؟ میں نے بہت لمبی چوڑی تقریر لکھی تھی. آپ لوگ محنت سے پڑھائی کریں. ایجوکیشن, نالج آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو ترقی ہوگی, کامیابی ہوگی, آگے پڑھ سکیں گے. ہماری کمیونٹی اس وقت تعلیم میں بہت پیچھے ہے. ہائر ایجوکیشن میں پہلے 2% ہوتے تھے مسلمان, اب 1% ہو گئے. یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں, اسکول میں ہی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہائی اسکول کر لیا تو کالج نہیں جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں ڈگری بھی کر لی تو ان کو ماسٹرز ڈگری یا پی ایچ ڈی میں داخلہ نہیں ملتا, کیونکہ ان کے نمبر اچھے نہیں ہوتے. آپ لوگ محنت سے پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ترقی کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اچھا کیریکٹر چاہیے. آپ کے اخلاق آداب اچھے ہونے چاہیے. ڈسپلن ہونا چاہیے. یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ. آج کا کام آج کریں, کل کسی کی زندگی میں نہیں آیا, کل کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. آج کا کام کل پہ ڈالیں گے تو وہ ہونے والا نہیں ہے. روز اسکول جائیں, اسکول مس نہیں کریں, روز کا کام روز کریں تو آپ کو کوئی بھی کامیابی سے نہیں روک سکتا. اب یہاں اس تقریب میں 15-20 جو بھی بچے ہیں ان کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. اب یہاں پہ کم از کم 2000 بچے ہیں. باقی کے بچوں کو کیوں نہیں مل رہا گولڈ میڈل؟ یہ سوچیے آپ لوگ. جو گولڈ میڈل لے رہا ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح بچہ ہے, آپ ہی کی طرح اسٹوڈنٹ ہے. اس کی 4 آنکھیں نہیں ہیں, 4 کان نہیں ہیں, اس میں کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں. اونلی تھنگ دیٹ از ڈفرینٹ وہ محنت کرتے ہیں, وہ پڑھائی کرتے ہیں, آپ لوگ نہیں کرتے, اسی لیے آپ کے نمبر کم ہیں. آپ کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے, ہر اسٹوڈنٹ کو ملنا چاہیے. اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ محنت کریں. آپ کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے, آپ محنت کریں, دوسروں کو لو کریں, رسپیکٹ دیں, آپ کو رسپیکٹ ملے گی. اور اچھے دوستوں میں رہیے. اچھے دوستوں میں رہیں گے تو اچھی عادتیں آئیں گی. خراب دوستوں میں جائیں گے تو خراب عادتیں ہوں گی. یہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اٹس لائک اے کمپیوٹر. گاربیج ان گاربیج آؤٹ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کے خیالات گندے ہیں تو آپ کا عمل بھی گندا ہوگا اور پھر آپ اچھے انسان شمار نہیں ہوتے ہیں. اور اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں بولنا. میرے ساتھی سید حبیب الرحمان قادری صاحب میرے بورڈ ممبر بھی ہیں, سیٹ کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں. یہ آپ کو تھوڑا بہت اپنی طرف سے کچھ بیان کریں گے. السلام علیکم. یہ پروگرام کو غور سے سنیے یا نوٹ کر کے رکھیے. ایسے افراد دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں, اس لیے آپ غور سے سنیے, نوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر, منتظمین, بزرگ دوستوں اور طالب علم, میرا کوئی تعارف, میری کوئی ذات ایسی نہیں ہے اس حقیر ناچیز کی کہ میں جسارت کروں اس وقت شہر کے ائمہ کرام کے سامنے کچھ عرض کروں. میں اپنے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اور اب تک جو آپ تقریر سنے مظہر بھائی کی وہ آپ کے دماغ سے تعلق تھی. اب میں جو بات بولوں گا وہ آپ کے دل سے تعلق ہے. ایک واقعہ یہ ہے, ابھی
جناب منتظم صاحب نے عرض کیا کہ سیرت النبی کے تعلق سے، تو اسی سلسلے میں ایک عرض کروں کہ سیرت النبی کی جو سب سے اچھی کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب جو لکھی گئی، وہ جو ہے شبلی نعمانی، مولانا شبلی رحمانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. اور میں ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. جب شبلی نعمانی کے ایک چھوٹے صاحبزادے تھے، وہ اپنے استاد کے پاس لے گئے اپنے صاحبزادے کو اور عرض کیا، حضرت میرے بچے کو محبت کرنا سکھا دیجیے. یہ ایک ایسی محبت، ایک ایسی تحریک ہے جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. اور یہ جو دیوانگی جو پیدا ہوتی ہے، ایک محرک ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے انسان کے دماغ میں، انسان کے جسم میں، کہ وہ کچھ عمل کرے. اور اگر آدمی کسی بھی موضوع پہ اور کسی بھی فیلڈ میں اگر دیوانگی کی حد تک کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ اپنے ایکسلنس تک نہیں پہنچ سکتے. تو کوشش یہ کیجئے کہ اب طالب علموں کو تو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اپنے علم سے محبت کریں. اور جب علم سے محبت کریں گے تو آپ کو محنت کرنا آسان ہو جائے گا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود اپنے محبت سے علم کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جائیں گے. اب جب ٹھہرائی دیے ہیں آپ تو ایک شعر بھی پڑھ لیتا ہوں. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. اور دوسری چیز یہ عرض کرنا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، بڑی حرمت کا مہینہ ہے. ہر زمانے میں یزید رہے ہیں، ہر زمانے میں حسین رہے ہیں. ہم آپ کو ہر لمحہ انگلش کی جو کہاوت ہے، کلیشے ہے، یہ ہے کہ when you meet the fork you got to pick a choice. تو اب ہمیشہ یہ شاید بچے سمجھیں یا نہیں سمجھیں، لیکن جو اہل دل ہیں سمجھتے ہیں کہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ 10 محرم کی صبح ہے اور مقتل برپا ہونے والا ہے، ناگزیر ہے زندگی برقرار رہے. حضرت حسین اپنے رفقا کو جمع کرتے ہیں، بتی گل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 راستے ہیں، صبح میں شہید ہونا ہے یا آج چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنی زندگی آرام سے گزارو. اور وہ اپنی بتی گل کر کے کہتے ہیں کہ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں. تو ہمیشہ معیار یہ رکھیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ یزید کے ساتھ ہیں کہ حسین کے ساتھ ہیں. یہ جو ہے، اور قوموں کی تاریخ میں یہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے، یہودیوں کے پاس بھی سب سے اہم تاریخ ہے اور مسلمانوں میں بھی اہم تاریخ ہے. اور یہ تاریخیں اس وجہ سے معین کی جاتی ہیں کہ قوموں کی زندگی میں ایک محاسبے کا دن ہو، جہاں آپ سوچیں کہ میری زندگی کس نہج پہ جانے والی ہے، میں کس کے ساتھ ہوں. مرنا ہر ایک مقدم ہے، حشر برپا ہونا ہے، حساب ہوگا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، جیسا آیت ہے، ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. خدا حافظ، السلام علیکم. اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو، ان بچوں اور بچیوں کو کامیاب کرے، ترقی دے. نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر. 1000 چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. وآخر دعوانا. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے سارے بچے بچیاں. ٹھیک اسی وقت جب ہم لوگ یہاں موجود ہیں، اتنے کثیر تعداد میں 2-2.5 ہزار بچے بچیاں یہاں ہیں،
इसी वक्त एक और प्रोग्राम चल रहा है मदीना स्कूल में, अर्ली गोल सेटिंग और ड्रीम बिग के प्रोजेक्ट का। एक डॉक्टर आरिज अहमद साहब हैं जो IAS में हैं, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, ओंगोल डिस्ट्रिक्ट से, और अभी असम में फायज़ हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वहाँ, वो 3 साल से ये मुहिम चला रहे हैं। अभी जिक्र भी हुआ था कि बच्चों को अर्ली गोल सेटिंग कितनी ज़रूरी है, और सिर्फ अर्ली गोल सेटिंग नहीं, ड्रीमिंग बिग। एक अकबर इलाहाबादी का शेर है कि BA पढ़े, नौकर हुए, पेंशन मिली, मर गए। वो नहीं करना है मिल्लत को, कौम को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे उनको बताया जाए भाई क्या कर सकते हैं आप, क्या एवेन्यूज़ आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं अवेलेबल। सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, सिर्फ IAS IPS नहीं, और भी बहुत सारी जो करियर ऑप्शंस हैं उसका आपको एटलीस्ट सोच आए स्कूल के ज़माने में, ताकि आप अपना करियर ऑप्शन डिसाइड कर सकें स्कूल के ज़माने पे। अभी यहाँ महापारा मैडम हैं, आपको ताज्जुब होगा, 70s में आप ज्वाइन करिए बैंक, 70s में, कितने 50 साल पहले, जब हम लोग तसव्वुर भी नहीं करते थे कि वो लेडीज़ बैंक में आ सकती हैं। शी इज़ अ बैंकर, वेरी सीनियर बैंकर हैं। तो जितनी लड़कियां यहाँ पर हैं मौजूद, ये भी एक ड्रीम रखिए कि आप भी बैंकर बन सकती हैं। आपको ताज्जुब होगा, ICICI बैंक में पहले हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो SBI का और रिज़र्व बैंक का, इंश्योरेंस के काफ़ी ओपनिंग्स होते थे। वो एक ऑप्शन होता था कि भाई आप बैंक में आ जाएं, और उस वक्त तनख्वाह काफ़ी अच्छी होती थी बनिस्बत सिविल सर्विसेज के, बिकॉज सिविल सर्विसेज में उस वक्त बेसिक साथ 700 होता था, और बैंक में उस वक्त 1200 होता था बेसिक, तो इतना डिफरेंस होता था। तो आप में से जो बच्चियां हैं वो भी महापारा मैडम की तरह बैंकर बन सकती हैं, ये ड्रीम भी रखिए आप। तो मैं ICICI बैंक में आजकल हर साल 3000 ऑफिसर्स लेते हैं, हर साल बच्चे बच्चियां मिलाकर। इट्स अ बिग नंबर थ्रू आउट द कंट्री। दे हैव देयर एग्जाम्स, आई थिंक शायद एग्ज़ाम होता है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट every year 3000 officers get into ICICI bank, which is a very good career as a banker. स्टेज पे जो बैठे हैं, बाकी मेहमान जो नीचे बैठे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इस जलसे से मेरा करीबी ताल्लुक़ है, क्योंकि इस जलसे में जो मेरे तीन इदारे हैं जिसके साथ मैं काम करती हूँ। इतने सालों से मैं खुद आ रही हूँ, 10-15 साल से ये फंक्शन देख रही हूँ। शायद इन लड़कियों में ऐसे ही भी हैं जो कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बने, लेकिन मेरा कहना ये है कि और बनना चाहिए, और ज़्यादा चाहिए हमको। जब आपका हायर एजुकेशन में आपका परसेंटेज इतना कम है, तो आप हर एक जो यहाँ पे हर एक लड़का या लड़की जो है, अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे हायर एजुकेशन लेना है, क्योंकि आपकी जो कौम है, आपके जो साथी हैं, हम लोग सब हैं, हम लोग चाहेंगे कि आप अपना नाम बढ़ाएं। और अगर मैं आपको 3 मिसाल दी, 3 मिसाल में अब्दुल कलाम साहब के पास तो पैसे भी नहीं थे, वो दूसरे 2 के पास बहुत पैसा कमाए वो, लेकिन आपका नज़रिया पैसा कमाने में नहीं रहना चाहिए। आपका नज़रिया ये रहना चाहिए कि मैं जब कुछ करूँगा या करूँगी तो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, कितने लोगों पे इम्पैक्ट होगा।
कितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये आपका नज़रिया रहना चाहिए कि मैं ये काम करने से दूसरों की मदद कर सकती हूँ और साथ साथ खुद भी आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, और सोसाइटी में मेरा ये करने से ये इम्पैक्ट होगा, हमारे कौम पे ये इम्पैक्ट होगा, आपकी कौम फ़ख्र महसूस करेगी, वो हम चाहते हैं। तो आपका काफ़ी कुछ वक्त चला गया, मैं देख रही हूँ कि लड़के लड़कियाँ काफ़ी थक चुके हैं। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए और ऑल द बेस्ट बोलते हुए थैंक यू बोलूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी। मोहतरम डिग्निटरीज जो डायस पे हैं और इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंट्स ऑफ ऑल दी अडॉप्टेड स्कूल्स, टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारी नसीहतें अपने आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट महपारा अली मोहतरमा से सुने और गेस्ट ऑफ ऑनर्स एस ए हुदा साहब, मज़हर हुसैनी साहब और मौलाना आज़म नदवी साहब, ये लोगों से बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें सुने। तालीम की अहमियत पे भी इन्होंने बहुत कुछ कहा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी कहा कि आप 10th पास होने के बाद में आगे क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइजेस थे। आज अक्सर बच्चे 10th के बाद इंटरमीडिएट करते हैं 2 साल, उसके बाद में हर एक की ख्वाहिश ये रहती है कि मैं या एमसेट करूं या नीट लिखूं या कॉमर्स ज्वाइन कर लूं। जो मैडम महपारा अली साहब ने कहा कि टीचिंग प्रोफेशन एक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल प्रोफेशन है। एक टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके ऊपर आगे की नस्लों का मुस्तकबिल टिका हुआ है। आज हर स्कूल में टीचर्स की फौकियत है। देयर इज़ अ dearth ऑफ टीचर्स इन ईच एंड एवरी स्कूल। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो आप अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर सकेंगे और आपके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं। लोग आज इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉबलेस है। ऑन मीगर सैलरीज दे आर वर्किंग और डूइंग ऑड जॉब्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स आर क्वाइट वेल पेड। और इंटरमीडिएट के बाद में आप बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लड़के जो है लाइब्रेरियन कोर्स, कोई नहीं जाता लाइब्रेरियन कोर्स में। अक्सर हमारे नौजवान बच्चे जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, मगर फिज़िकल एजुकेशन कोई अपना कैरियर नहीं बनाता। अगर फ़िज़िकल एजुकेशन अपना कैरियर बनाए तो स्कूल्स में और कॉलेजेस में बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत लुक्रेटिव फील्ड है जिसमें हमारे बच्चे जो है जा सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बेहिसाब कोर्सेस हैं जिसको वो लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। ये सब बातें अपनी जगह है, मगर इल्म हासिल करना हम पे फ़र्ज़ है। मगर इल्म के साथ साथ मैं हमारे टीचर्स से और करस्पॉन्डेंट से ये गुजारिश करूँगा
کہ بچوں کے اخلاق کے اوپر توجہ دیں. اگر علم ہو اور اخلاق نہ ہو تو پھر وہ زندگی بیکار ہے. اور اخلاق ہو اور اگر علم کچھ کم ہو تو بھی وہ قابل قدر ہے سوسائٹی میں. اور اگر دونوں بھی نہ ہو تو پھر اس سے بدتر زندگی اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کے اوپر محنت کریں. ہم اپنا مقام سوسائٹی میں اپنے اخلاق سے بنا سکتے ہیں، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پہ پیشن ڈیولپ کریں. میڈم نے 3 مثالیں دی کہ جو پیشن کے ذریعے سے دنیا کے عروج پہ پہنچ گئے. تو اگر آپ بھی کوئی بھی فیلڈ سلیکٹ کریں، اگر اس میں ایک پیشن رکھیں تو آپ کے لیے کامیابی ہے. کوئی پروفیشن، کوئی فیلڈ کمتر نہیں ہوتا مگر پیشن کی کمی سے. تو وچ ایور فیلڈ یو سلیکٹ، ڈیولپ پیشن ان دیٹ اور ایکسلنس کو پہنچنے کی کوشش کریں. ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نے آپ نے صبر سے میری بات سنی.